السلام علیکم ناظرین، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، آج میں آئی ہوں آپ کے پاس نہایت دلچسپ، حیرت انگیز اور خوفناک کہانی لے کے۔ تو کہانی سننے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ کو سب سے پہلے ملے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے موضوع کی طرف۔ آج بھی روز کی طرح دھکے کھا کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا۔ تھکن سے چور میرا جسم تھا اور نڈھال قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کے والدہ نے مجھے بہت پر امید نظروں سے دیکھا، لیکن میرے چہرے کی اداس رنگت دیکھ کے سمجھ گئیں اور مجھے بیٹھنے کو کہا اور چائے بنانے چلی گئیں۔ میرا نام سلیم ہے اور میں اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہوں اور تعلیم کے حساب سے میں انجینئر ہوں۔ والد صاحب نے بہت محنت لگا کے اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی کہ جب مجھے نوکری ملے گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ رشتے نہیں ملتے تھے، لیکن جو بھی رشتہ ملتا وہ بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کرتا، جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جب میں کیسے خواب سجائے تھے جب میرے ہاتھ میں انجینئر کی ڈگری آئی تھی۔ مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم اچھی طرح سے رہ سکیں گے۔ کہیں بھی نوکری کے سلسلے میں جاتا تو رشوت کے لیے منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوتے۔ میں نے ایسے قابل لوگ بھی دیکھے تھے جو کہ تعلیمی قابلیت میں مجھ سے کم تھے لیکن اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ رشوت دے کر کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم اور ڈگری کو آگ لگا دوں۔ ایک دن میں ایسے ہی اداس بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دوست میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا، لیکن میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے بابا کے بارے میں مجھے ٹھوس دلائل پیش کیے، جس کی وجہ سے میں جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر اپنے دوست کے ساتھ اگلے دن میں بابا کے پاس موجود تھا۔ وہاں کا ماحول بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے پاس ہڈیاں ہی بکھری ہوئی تھیں اور لیموں پڑے ہوئے تھے۔ میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بابا نے میرے چہرے کو دیکھا اور کہا، ہو جلد تجھے نوکری ملے گی، لیکن تجھے بہت مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ میں بابا کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا۔ پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ تم نے کام کرنا ہے۔ میں نے وہ چیزیں لے لیں اور پھر میرے دوست نے بابا کی فیس ادا کی اور ہم وہاں سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد میں نے اپنے دوست کو بہت باتیں سنائی، کیونکہ وہ مجھے کالے علم والے کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کالا جادو کرنے والا اور کالا جادو کروانے والا دونوں ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ مجھے اس نے دینے کے لیے چیزیں دی تھی میں نے سب پانی میں بہا دی۔ کہتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو ایک ایک پل قیامت کا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وقت گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ٹائم بعد میری بہن کا رشتہ آ گیا۔ دیکھنے میں رشتہ بہت اچھا تھا، لڑکے کی جاب بھی بہت اچھی تھی اور سب سے بڑی بات انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، مجھے ان کی معذور بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے جب میں ہاں بولنے ہی والا تھا تو میری بہن نے ہی شادی سے انکار کر دیا۔ میری بہنوں نے کہا، ہم اپنی خوشیوں کی امانت تمہیں قربان کر کے نہیں بنا سکتے۔ مجھے اس رشتے کے ٹوٹ جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ پھر ایک دن میں دوپہر کے ٹائم محلے کے قریبی پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر میں سوچوں میں گم تھا کہ میرا برا وقت کب گزرے گا۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور گھر واپس آ گیا۔ میری مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا کہ ایک دن صبح کے ٹائم میرے نمبر پر فون آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو کسی کمپنی سے انٹرویو کی کال تھی کہ مجھے صبح انٹرویو کے لیے آنا ہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کیونکہ کمپنی کا نام سن کر میں نے سوچا، میں تو اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے درخواست بھی نہیں دی تھی
لیکن پھر میں خوشی خوشی اگلے دن ان کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق کمپنی میں موجود تھا۔ کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی نے مجھے باس کے کمرے کا بتایا اور پھر میں باس کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ نہایت شاندار تھا۔ باس نے میرے ڈاکومنٹس مانگے تو میں نے انہیں ڈاکومنٹس دے دیے۔ انہوں نے میرے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد مجھے اپنے کمپنی میں جونیئر انجینئر کی جاب آفر دے دی۔ میری تنخواہ ملا کے اور دوسرے مراد ملا کے تنخواہ وہ مراد بہت شاندار تھے۔ میں کمرے سے باہر آنے ہی والا تھا، ایک کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو نہایت حسین و جمیل تھی اور مشرقی لباس زیب تن کیے ہوئی تھی۔ گلابی گال اور آنکھوں میں ہلکا سا سرما تھا اور لمبے گھنے بال جنہیں سلیقے سے باندھا ہوا تھا۔ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن اس لڑکی کے حسن کے اوپر ایک غزل ضرور لکھتا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے میں خیالوں میں کھو سا گیا۔ میں خیالوں کا تسلسل جب ٹوٹا جب باس نے مجھے آواز دی اور کہا، یہ ہماری کمپنی میں انچارج مینیجر ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھے لے کے کمرے سے باہر آ گئی اور مجھے میرا کمرہ دکھانے کے لیے چل پڑی اور اپنا نام امبرین بتایا۔ مجھے تو سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میں گھر آ گیا، سب گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بہنوں کو دیکھ کے ہو رہی تھی، جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے کمرے میں آیا تو خواب میں نے ایک سایہ سے دیکھا جو کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی، لیکن تم مجھے دھوکہ نہ دینا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے اسے سب خواب سمجھا اور اپنے آفس آ گیا۔ میں کام کے سلسلے میں کبھی کبھار سائٹ پر بھی جاتا رہتا تھا اور اپنا کام بہت دلجمی سے کرتا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ امبرین میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ وہ کام کے علاوہ بھی میرے کمرے میں اکثر آتی رہتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ باس نے تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا تمہارے کام سے متاثر ہو کے۔ میں نے کہا مجھے ابھی جاب شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری پرفارمنس اچھی ہے، اس لیے تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے۔ میں خوشی خوشی گھر آیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنی ماں کا منہ میٹھا کیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ ایک دن امبرین میرے کمرے میں آئی اور کہا ہمیں سائٹ پہ جانا پڑے گا کام کے سلسلے میں۔ تو میں نے دل میں سوچا انچارج کو سائٹ پہ جانے کا کیا کام ہے، لیکن میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد تھوڑا ہی کام تھا جو کہ اس نے خود ہی کر لیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کام تو وہ کسی نوکر کے ساتھ بھی کر سکتی تھی، لیکن وہ مجھے ہی کیوں لے کر آئی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بولی کہ اب کھانے کا ٹائم ہے، ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا لینا چاہیے۔ میں نے سوچا آج تو یہ مجھے نوکری سے نکلوا کے ہی چھوڑے گی۔ خیر ہم نے بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور کھانے کے دوران اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی۔ وہ ایک تو مجھے پہلے ہی بہت اچھی لگتی تھی، میں اس کی خوبصورتی کا قائل پہلے ہی تھا، تو اس لیے میں نے خوش دلی سے اس کی دوستی قبول کر لی۔ وہ دن ہم گھر والوں کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ ایک ہی گھر سے میری دونوں بہنوں کا رشتہ آیا تھا، دونوں آپس میں بھائی تھے اور ان کے والد بھی بہت شریف آدمی تھے، اور دونوں ایک ہی گھر میں وہ شادی کرنا چاہتے تھے جہاں ایک بہنیں ساتھ رہتی ہوں۔ تو انہوں نے نہ ہی کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ شادی بہت سادگی سے ہی ہونی ہے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ نہایت سادگی کے ساتھ چند بندوں میں شادی میری بہنوں کی طے پا گئی۔ شادی پھر میں نے اپنے باس اور امبرین کو بھی دعوت دی تھی۔ باس تو کسی وجہ سے نہ آ سکی، لیکن امبرین آئی اور بہت جلد میرے گھر والوں میں گھل مل گئی۔ پھر دعاؤں کے ساتھ میں نے اپنی بہنوں کو رخصت کر دیا۔ بہنوں کی شادی کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا تو میری امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ ایک رات میں سویا، پھر مجھے وہی خواب آیا۔ آخر میں اس نے کہا
اب کی بار مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا اور خواب سمجھ کر اس کو بھی بھلا دیا۔ پھر ایک دن رات کو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے آس پاس ایک نہایت اچھی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے جھٹ قرآن پاک کو دل سے لگا لیا اور قرآن پاک کو طاق پہ رکھ کے سو گیا۔ اگلے دن آفس گیا تو ایک خوشخبری منتظر تھی۔ مجھ کو آفس کی طرف سے ایک سیمینار میں بیرون ملک جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اور انجینئر امرین بھی تھی۔ خیر مقررہ وقت پہ ہم لوگ بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیمینار نہایت کامیاب رہا اور پھر اسی دوران امرین نے مجھے اپنی دل کی بات بھی کہہ دی۔ وہ مجھے اپنا شریک حیات بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو کہا میں تم کو سوچ کے جواب دوں گا۔ پھر ایک ہفتے بعد ہم گھر آ گئے اور پھر میں نے اس کے جذبات کا اچھا سا جواب دیا۔ میں نے ہاں میں جواب دیا، جسے سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہماری کئی شامیں ریسٹورنٹ میں، کیفے میں اور لانگ ڈرائیو میں گزرنے لگی۔ زندگی نہایت حسین ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی۔ پھر ایک دن ہم لوگ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے امرین سے کہا ہمیں ایک دوسرے سے ایک ہو جانا چاہیے۔ تو امرین نے کہا میں بھی اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ آج کے دور میں کسی لڑکی کے یا کسی بھی انسان کے منہ سے ایسی بات سن کے تمہیں تعجب ہوگا۔ پھر اس نے کہا کیا تم نے یہ بات نوٹ نہیں کی کہ کیسے تمہاری زندگی میں ایک دم سے اتنی اچھی تبدیلی آ گئی ہے؟ گھر، بہنوں کی شادی، اچھی جاب۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ان سب سے ہماری شادی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے ایسی بات کہی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک جادوگر کی طیابہ ہے اور شادی کے بعد مجھے بھی اس کے باس کی ہر بات ماننی ہوگی۔ یہاں باس سے مراد آفس والا باس نہیں، بلکہ وہ ایک جادوگر ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ امرین ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس کے منہ سے ایسی بات سن کے مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ اور پھر میں نے اسے کہا ایک رات کا مجھے ٹائم دو، کل تمہیں جواب دوں گا۔ گھر آ کر مجھے سوچ میں پڑ گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں سو گیا۔ رات کو مجھے وہی خواب آیا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو جیسا تم نے چاہا ویسا ہی میں نے تمہیں دیا، اب مجھے دھوکہ مت دینا ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ میں سو کر اٹھا تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر میں آفس میں گیا اور امرین سے کہا مجھے تم سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں اپنی بہنوں کا گھر بسانا چاہتا تھا، اپنے ماں باپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنے ماں باپ کے ارمان جو انہیں سجائے ہوئے تھے میرے بارے میں توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ہاں کا جواب سن کے امرین مجھے ایک بوسیدہ سے گھر میں لے آئی جو نہایت بوسیدہ تھا۔ وہاں پہ ہماری شادی ہوئی۔ اب میں اسی گھر میں رہتا ہوں اور وہاں پر جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ مجھے باہر کی دنیا میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے، میرے ماں باپ اور میرے جو ہے گھر والے سب خوش ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں ان حالات سے گزر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا بیتا ہے اور میرے دل کتنا زخمی ہو چکا ہے۔ اگر میں کبھی بتانا بھی چاہوں تو مجھے اس کی اجازت نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو بخش دے اور میری زندگی میں آسانی لے آئے۔ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو ناظرین میں آپ کو اپنی آپ بیتی ضرور بتاؤں گا جو شادی کے بعد میرے ساتھ ہوا۔ میری کہانی یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔